عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہل به لغیر اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت 4 مقامات پہ آئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک سورہ بقرہ کے اندر دوسرا پارہ ہے، اور ایک سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر آئی ہے، اور ایک سورہ انعام شریف 8ویں پارے کے اندر یہ آیت آئی ہے، اور ایک سورہ نحل 14 پارے میں آئی ہے۔ 4 مقامات پہ یہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے، اور بڑی اہم ہے، اور مسئلے سے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں جی وما اہل به لغیر اللہ، 11ویں شریف بھی حرام ہے، 12ویں بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے۔ یہ قرآن میں تحریف ہے۔ اہل کا کیا معنی ہے؟ یاد رہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوا فارسی زبان میں ہوا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ کان سلیمان کو دیکھتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ پھر جو ائمہ مفسرین کرام عربی کے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر فقہائے کرام کو دیکھتے ہیں۔ اسی میں سے بات اپنی کو مکمل کریں گے۔ تو قبلہ شاہ صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں فارسی زبان میں، ان الفاظ میں ترجمہ فرماتے ہیں وہ آنچے آواز بلند کردہ شد در ذبح و بغیر خدا، ہر وہ شے جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے۔ احلال ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے تو وہ چیز کیا ہے؟ حرام۔ یہ ترجمہ ہے شاہ صاحب کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ترجمہ فرماتے ہیں کنز ایمان میں، فرمایا وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، وہی شاہ صاحب والا ترجمہ ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ بھی دیکھتے ہیں شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا وما اہل بغیر اللہ کا۔ فرماتے ہیں وہ آنچے نام غیر خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، ہر وہ چیز حرام ہے جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام یاد کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ تیسرا مقام سورہ انعام میں، اس کا ترجمہ بھی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بائیں الفاظ آنچے فسق باشد کے برائے غیر خدا آواز بلند کردہ شد وقت ذبح او، فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز پلید ہے جس پر بوقت ذبح غیر خدا کے لیے آواز بلند کی جائے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یا بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ چوتھا مقام سورہ النحل میں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، فرماتے ہیں وہ آنچ ذکر کردہ شد نام غیر خدا بر ذبح وے، ہر وہ چیز جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ تو یہ 4 مقامات پہ تھی، تو 4 مقامات چونکہ پیچھے مختلف تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ترجمہ بھی اس کا مختلف کیا، لیکن ایک بات متفق ہے کہ جانور کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کے وقت۔ یہ تو تھی شاہ صاحب کا ترجمہ۔ آپ تفسیر بیضاوی شریف کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وما اہل به لغیر اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے رفع به الصوت عند ذبحه لصنم، اور فرماتے ہیں کہ وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت بت کا نام پکارا گیا، ذبح کرتے وقت
اور اسی طرح تفسیر حسینی میں ملا حسین واعظ کاشفی لکھتے ہیں کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام کیا ہے جس کے ذبح کے وقت بتوں کا نام پکارا جائے یا جسے نبی کے نام پر قتل کرتے ہیں کیا جائے۔ اور حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی ترجمہ فرماتے ہیں، حضرت امام خازن بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی یہی ترجمہ فرمایا، اور آپ کے اور ہمارے متفق جو ہیں حضرت ابن کثیر وہ لکھتے ہیں وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِهِ تَعَالَىٰ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جو غیر خدا بتوں اور شریکوں اور تیروں وغیرہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، جیسے زمانہ جاہلیت میں، تو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لینے سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو مٹھائی کا ڈبہ ہے وہ ذبح ہوتا ہے، جو حلوے کی تھالی ہے وہ ذبح ہوتی ہے، جو روٹی ہے وہ ذبح ہوتی ہے، جو پھل ہے وہ ذبح ہوتا ہے، جو دودھ ہے وہ ذبح ہوتا ہے۔ شرم نہیں آتی قرآن پاک میں تحریف کرتے وقت یہ دورہ قرآن ہو رہا ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ احلال کہتے ہیں ذبح کے وقت، اور حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، یہ قرآن کریم فرماتے ہیں مسلمانوں میں کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں، احل لغیر اللہ کا معنی ہے جس جانور کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آپ خود بھی قرآن پاک کھولیں، سورہ انعام پڑھیں۔ سورہ انعام کے اندر بتوں کے جو نام ہیں وہ بتوں کے نام جانور چھوڑ دیتے تھے، یہ بت کے نام پہ یہ بت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم انہیں کیوں نہیں کھاتے؟ بت کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہو وہ بھی حلال ہو گیا۔ اگر بت کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں حلال ہو جاتا ہے، غوث پاک کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور بسم اللہ اللہ اکبر بڑا حرام کیسے ہو گیا؟ اور میں آپ کو کتاب الآثار میرے پاس پڑھی ہے، میں نے نشان لگایا ہوا ہے، ایک پیارے صحابی تھے، انہوں نے اپنی بکریاں چراتے تو ان بکریوں کے اندر ایک بکری حضور کے نام منسوب کی ہوئی تھی، یہ میرے آقا مولا کی بکری ہے۔ اب یہ بتائیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کسی نہ کسی کے نام ہیں کہ نہیں؟ زمین کس کے نام، مکان کس کے نام، گائے کس کے نام، یہ میری ہے، زمین میری ہے، باغ میرا ہے، پھل میرے ہیں، سب میرے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب جو ہے وہ کہنے لگے جی جو غیر خدا کے نام لگ جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو جب وہ گھر آیا تو گھر آ کر بیوی نے کہا ہاں کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا جو غیر خدا کے نام لگ جائے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں بھی حرام ہو گئی۔ مجھے سارے لوگ کہتے ہیں مولوی کی بیوی، یہ مولوی کا بیٹا، میں تو جا رہی ہوں، میں تمہارے گھر رہتی نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں 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 تیری بات نہیں ہے، وہ اور بات ہے۔ اس نے کہا اور بات کیا ہے؟ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کرنے سے چیز حرام نہیں ہوتی ذبح کے وقت۔ اور پھر مجھے بتائیں جو یہ کہتے ہیں نا بڑا شور مچاتے ہیں جی یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، وہ مجھے تھوڑا بتائیں صحیح نا، ہم نے جو ختم شریف پڑھا ہے اس میں کون سی چیز حرام کرنے والی ہے؟ وہ پھل حرام ہے، وہ دودھ حرام ہے، وہ جو کھانا بنایا ہے وہ حرام ہے، قرآن پاک پڑھا ہے اس کے ساتھ حرام ہو گیا، عیسیٰ علیہ ثواب کیا اس کے ساتھ حرام ہو گیا، دعا مانگی، کوئی چیز بتاؤ۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن نشین رکھ لینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے شیطان کھاتا ہے، اور جس پر اللہ کا نام لیا جائے شیطان اس کو قے کر دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو برکت ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت نہیں، آیت کا بھی ایک جز ہے، اگر بسم اللہ پڑھے گی برکت والا ہو گیا تو اور اگر پڑھا گیا قرآن تو برکت بڑھے گی کم ہوگی؟ کون سی چیز ہے جو حرام؟ قرآن پاک کی آیت لا کے دکھاؤ نا، 11ویں شریف حرام ہے، 12ویں حرام ہے، بتاؤ نا۔ ویسے پھل دے دیا تو آپ کھا گئے، اور اگر لنگر، اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجددین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 11ویں شریف کا لنگر بانٹا جا رہا تھا تو کھیر نہ تھوڑی سی نیچے گر گئی ایسے، ساڑھے جا بھی ہونا نا مولوی وہ بھی کہنا بس چو منڈیا چکلایا تو بھائی نہیں، یا انگلی لگا لیتے۔ اعلیٰ حضرت اللہ چارپائی سے نیچے اترے، زبان لگا کے نہ اس کو چوس لیا، انہوں نے کہا انگلی لگا لیتے، فرمایا اگر انگلی لگاتے نہ کچھ ذرات رہ جاتے، غوث پاک کی برکت ہے، میں نے کہا کوئی ذرہ رہ نہ جائے، تو مقدر کی بات ہے، ہمارے مقدر۔ اب رہی یہ بات کہ کیا کسی کے نام کوئی چیز لگائی گئی
اور پھر وہ غیر خدا کے نام پھر اس میں سے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، پھر صحابہ کرام نے استعمال فرمایا، تو بتا دیں تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئیں، سرکار کے پاس ہے میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، جتنے بھی ایصال ثواب ہیں ان میں تنوع کریں، تنوع مختلف قسم کے ہوں۔ جس جگہ ہسپتال کی ضرورت وہاں ہسپتال بنوائیں، جس جگہ پانی نہیں ہے وہاں پانی کھدوائیں، جس جگہ گھر نہیں ہے وہاں گھر بنوائیں، جس جگہ مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنوائیں، جہاں کنواں نہیں وہاں کنواں، جہاں لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے دیں، جہاں دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس بل کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس ان کو وہ پیسے نقدی دے دیں، جہاں دیکھیں راشن نہیں وہیں راشن ڈال دیں، ایک چیز نہ بنائیں، جو لوگوں کو ضرورت ہے اس کے مطابق ہی۔ سرکار نے فرمایا اس وقت یہاں پر پانی نہیں ہے پینے کا، تو ایسا کرو ایک کنواں خریدو۔ انہوں نے گیا، صحابی نے کنواں خرید لیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ کیا مطلب؟ سعد کی ماں کا کنواں ہے، کیا مطلب؟ یعنی سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کی 11ویں ثواب غوث اعظم جیلانی پاک کو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو مسجد اشعار میں جائے وہاں جا کے 2 رکعت میری طرف سے پڑھے اور کہے ھذہ لأبی ہریرہ تھا، اس کا ثواب ابو ہریرہ پاک کے لیے ہے، تو زندہ کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ پاک تو زندہ تھے نا، زندہ کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بدنی عبادت کا بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، مالی کا بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو پیارے آقا مولا وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب وہ کنواں کس کے نام لگ گیا؟ اچھا جتنی مسجدیں ہیں کس کے نام پہ ہیں؟ اللہ کے نام پہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجد نبوی خود سرکار کے نام پہ ہے۔ قرآن پاک 114 صورتیں ہیں، کتنی صورتیں اللہ کے نام پر ہیں؟ ایک صورت ہے سورہ رحمان، سورہ نمل، نحل، بقرہ، عنکبوت، یہ ساری دیکھیں صورتیں پڑھیں نا، کس کے نام پر ہیں؟ اور خدا کے لیے بھی جانے دو، اوہلہ کا معنی یہ ہے ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اوہلہ کا معنی ہے جس پر ذبح کے وقت ہم بھی کہہ رہے ہیں اگر اس نے بکرا پالا ہوا ہے اور جا کے ذبح کرتا ہے کہتا ہے یا غوث اعظم، حرام ہے، یا کہتا ہے یا رسول اللہ، حرام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہی ضروری ہے، اگر یہ نہیں کہے گا تو اس کے لیے حلال ہے۔ تو وہ کنواں ظاہر بات ہے پانی تھا، اس کنویں کا پانی حضور نے بھی پیا، صحابہ کرام نے بھی پیا، اور نبی پاک نے تختی لگوا دی ہمیشہ کے لیے یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ تختی لگی رہی جو بھی آتا۔ اور اس کو امام نسائی نے روایت کیا، مشکات المصابیح کے اندر ہے، حضرت سیدنا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نقل کیا، اور اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا سبل الاصفیاء فی حکم ذبح للاولیاء، اس کے سب 3 کو آپ نے درج فرمایا۔ تو وما اہل لغیر اللہ کا معنی ہے جس جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے۔ کوئی ایک مفسر بھی آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ہماری رائے کے ساتھ متفق ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی 11ویں ہو یا 12ویں ہو یا جو کچھ بھی ہو، یہ ہمارے مقدر میں ہے، اور ہم کسی جانور پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام نہیں لیتے، اللہ پاک کے نام لیتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیا گیا تو اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جس چیز پر خدا کا نام لیا جاتا تم اسے کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک ہم سب کو شریعت حقہ پر چلنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ